بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو۔ الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور تھوڑی بہت نہیں ہوئی، 8 GB ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے، 100 سے زیادہ فائلیں ہیں اور صرف لیک ہی نہیں ہوئی بلکہ ڈارک ویب سائٹس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں برائے فروخت موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ بولی دے گا وہ اس کو پیش کر دی جائیں گی۔ ان آڈیو لیکس نے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، ان کے اندر کیا کیا ہوا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، کس طرح کی ہدایت کی گئی ہیں، کس طرح کا کوئی ٹیلی فون کالز پہ بھی بات کی جائے گی، اور وہاں اجلاسوں میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں جن کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن بہرحال ایک یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس سے چیزیں ریکارڈ ہو کے عالمی منڈی میں چلی جائیں تو یہاں پاکستان میں اور پھر کون محفوظ ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ پھر فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ ایٹمی ملک کے وزیر اعظم ہاؤس کی گفتگو $3 لاکھ میں ڈارک ویب پر دستیاب ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح آڈیو ثبوت کے حوالے سے انہوں نے مریم اورنگزیب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کچھ گفتگو کی ہے، انہوں نے جو باتیں کی اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ عمران خان کا کرک میں جلسہ تھا، وہ بھی ہمارا موضوع گفتگو ہوگا۔ عمران خان نے آج کڑی تنقید کی ہے وہاں، اور خاص طور پہ جو اس میں گفتگو میں جو چیزیں مبینہ طور پر جو آڈیو لیک ہے اس میں جو گفتگو کی گئی ہے اس کو بھی انہوں نے فوکس کیا۔ بھارت سے بجلی کے پلانٹ منگانے کے حوالے سے بھی کچھ بات کی گئی، اس پہ بھی بات ہوگی۔ عراق میں پاکستانی زائرین کے مشکلات بھی ہمارا موضوع ہے، اور بھی کچھ باتیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آڈیو لیکس کے حوالے سے ہی بات شروع کرتے ہیں اور آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جی، 3-4 مہینے بعد ڈالنے اس طرح فلیٹ آئے گا تھا، چلیں اس کو ذرا پھر ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو میں کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیٹ آئے گا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے نا، مجھے رات بات کی تھی، ہیز ہر سن ان لا، ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو، کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میرے خیال سے 2 کام ہوتا ہے سر، ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، جی وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ ہاں، تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے۔ سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں۔ اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا، آپٹکس کے لیے تو بڑا سر آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات۔ بالکل میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھی طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میسکو والا، جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ 2 کام بتائے تھے، پہلا تو میں نے کہا میں ابھی لگ جاتا ہوں، اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی بہت ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا وہ پڑتا ایک ہے، نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے وہ بڑا فلیک آئے گا۔ جی جی، اور پھر میں رات ہوتا نا تو چپکے سے آ جاتی، ECC میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا۔ اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا۔ میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سر، وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی۔ جی مظہر برلاس صاحب، آپ اس پہ کیا تبصرہ؟ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کاش کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے باتیں ہوتی۔ دنیا بھر کے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ کاروباری آدمی کو حکومت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ کاروباری خاندان حکمران بن گیا، اور پچھلے 35-40 برسوں سے اس نے یہی کام کیا ہے جس کی گفتگو مبینہ طور پر یہ سامنے آئی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک ایسے ملک سے جہاں ہماری تجارت بند ہے، اس سے مشینری منگوانا، پھر یہ ان کے رابطے جو ہیں متل اور
جندال سے وہ ثابت ہوتے ہیں. اور ابھی جو UN میں انہوں نے کیا اپنے بھائی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کشمیر کا نام نہیں لیا. ان کے بھائی صاحب بھی جو تھے جو دوائی لینے گئے ہوئے ہیں وہ بھی جب دلی جاتے ہیں تو کشمیری کی عادت سے نہیں ملتے. یہ اس خاندان کی ایک سوچ ہے. اور حیرت اس بات کی ہے کہ اب ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں کاروبار کے اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب ان کی جو لڑکیاں ہیں ان کے جو داماد ہیں ان کے آگے رشتہ دار ہیں. یہ سارا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے. دوسرا انہوں نے بڑا وہ ڈار صاحب کر لیں گے، وہ تو پہلے بھی میاں صاحب کی بھی گاڑی بچا لی تھی. ایک طرح سے وہ جو افسر ہیں پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ ڈار کے کرتوت بھی سامنے لے آئے ہیں کہ ڈار ان کرتوتوں کا مالک آدمی ہے. اور ڈار نے ایسے ہی کرتوت کیے. یہ اسحاق ڈار جہانگیر بدر کا محلے دار تھا. فرسٹ ٹائم یہ ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کمپنی کا لین دین تھا حکومتی اداروں سے، تو جہانگیر بدر کے ذریعے یہ محترمہ بینظیر بھٹو کو ملا اور بدر صاحب کے کہنے پہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کا پرابلم سالو کیا. صحیح. پھر یہ جو سکوٹر پہ جاتا تھا اس نے جب وہاں گاڑی لے لی تو اس کمپنی والوں کو شک ہوا کہ بھئی اس نے کیا کیا ہے، تو پھر ایمبیزلمنٹ پہ اس کو فارغ کیا گیا. یہ اسی طرح کے کام کرتا ہے. اور اب خیر سے یہ آ رہا ہے تو مزید پاکستانی خزانے کو چونا لگے گا. یہ منی لانڈرنگ کا ماہر جو ہے پاکستان کا وزیر خزانہ بننے جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ خاندان اپنے کاروبار کی سوچتا ہے. اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا کہ ہم پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کا سوچتے ہیں. بھائی پاکستان کا سوچتے ہوتے تو پاکستان کا نظام یہاں کھڑا ہوتا. پاکستان کا تو سارا کچھ آپ نے برباد کر دیا. کمپلیٹ ہوگی بات. دوسری ویڈیو جی ایک اور آڈیو ریکارڈنگ ہے، وہ بتا دیں کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے. وہ آڈیو بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور اس میں بھی بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا بات کی گئی، کیا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، کس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، اور وہ سن لیجئے پھر اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا، تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 والے دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس، پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے. ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج وہ ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے، ان میں سے جن میں 7 8 کے سیدھے ایکسیپٹ کر لیں نا وہ میاں صاحب سے کلیئر کروا دیں گے. ان کے سیدھے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا. وہ جائے جا کے الیکشن میں کہیں گے نہیں آتے، کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو ہاں نہ ہے. ٹھیک ہے، میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں بھی آتے تو وہ کہیں گے آج ہم نے اس کے سگنیچر ٹھیک تھے، ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے کہ رکھنا کس کو نہیں اپنے پاس رکھیے. بنیادی بات ہے. جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کی سگنیچر ٹھیک ہے، وہ نہیں آیا. جی مظہر اللہ صاحب اس پہ تبصرہ کریں. جی یہ دیکھیے، یہ ہے جو مبینہ گفتگو سنائی گئی ہے، یہ ہے جمہوریت کے خلاف سازش، یہ ہے پارلیمنٹ کی توقیر پہ حملہ، یہ ہے ووٹ کی عزت کو رولنا. کس طرح یہ سازشیں بنا رہے ہیں 5 وزیر اور ایک وزیر اعظم جو ہے، اور کوئی اتحادی وزیر شامل نہیں ہے اس میں کہ کوئی مولانا صاحب کا وزیر ہو یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ شامل ہو. یہ سارے نون لیگی ہیں اور باہر ان کا چہرہ کتنا منافقت بھرا ہے کہ جی ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو ہم ووٹ کی عزت کو فلانا کر رہے ہیں. یہ گھنونی سازش ہے. اس پہ تو ایک کمیشن بننا چاہیے کہ یہ لوگ جمہوریت کے ساتھ اس قدر سنجیدہ. آپ کو یاد ہوگا الوی صاحب
جس دن یہ 11 استعفے منظور ہوئے تھے، میں نے اس دن بھی یہاں کہا تھا کہ یہ منافقت ہے، صحیح، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ منافقت ہے۔ اور پھر یہ بات کہ جی وہ جو ہے دوسرا، وہ جو ٹرانسجینڈر پاس کرنے والا ہے، وہ یا صادق، وہ کہتا ہے جناب والا یہ میاں صاحب کو ہم بھیجیں گے تو وہاں سے اپروول لندن سے آئے گی تو پھر استعفے۔ او بھائی، اس ملک کی تقدیر کے فیصلے ایک سزا یافتہ شخص سے کروا رہے ہو، اور سپیکر صاحب کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ سپیکر صاحب کیوں ہیں، جب اگر استعفوں کے فیصلے شہباز شریف نے کرنے ہیں یا نون لیگ کے وزراء نے کرنے ہیں یا پھر لندن سے ان کی منظوری ہونی ہے، تو یہ سسٹم پھر کیوں ہے؟ تو یہ اگر یہ تو بادشاہت ہے نا سیدھی سادھی۔ ایک اور بھی آڈیو آئی مبینہ طور پر، اس میں مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں مفتاح اسماعیل کے خلاف کہ اس کو پتہ کچھ نہیں، یہ کہتا کچھ ہے، فلاں ہے، اور اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ انکل پیٹرول کی قیمت ہمیں بڑھانی پڑے گی، لیکن باہر کو چکر ایسا چلاتے ہیں کہ میں وہ جو کہتی تھی کہ جی میاں صاحب کا دل پتہ نہیں بیٹھ جاتا ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، اور میرا دل بیٹھ جاتا ہے، اور شہباز شریف کا بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور آڈیو میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، جو اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ، ان کو بدمعاش کہا۔ وہ اخلاقیات کا درس دیتی تھی جلسوں میں، اور ان کے انکل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ بدمعاشی پہ اترا ہوا ہے۔ یہ ہے ان کی جمہوری سوچ، یہ ہے وہ آمریت کی اولاد جو 80 میں آمریت تھی نا، یہ ان کی اولاد ہے۔ ان کی سوچ جمہوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہمیشہ کرتے رہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور یہ جو پاکستان ہے اس کے بارے میں بھی ان کی سوچ عجیب و غریب ہے، جو کشمیر ہے اس کے بارے میں بھی ان کی سوچ عجیب و غریب ہے۔ انہیں ان کا بزنس چاہیے، ان کے پیسے چاہیے، ان کے بینک بھرے ہوئے چاہیے، ملک جدھر جاتا ہے مرضی چاہیے۔ صحیح ہو گیا جی۔ لیکن فواد چودھری نے ایک سوال اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی ملک کے وزیر اعظم کی گفتگو جو ہے $3 لاکھ میں دستیاب ہونا ڈارک ویب پہ، یہ ایک لمحہ فکری ہے، اور یہ ایجنسیوں کی بھی جو ہے اس پہ بھی کارکردگی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیے فواد چودھری نے جو بات کی ہے، سوال تو بنتا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی میں کسی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ حکومتی لوگوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس ہیکر سے، جو بھی کوئی ہے، وہ پتہ نہیں 5 ارب مانگ رہا ہے، 6 ارب مانگ رہا ہے، جو بھی، اور وہ جو 100 گھنٹے کی، جیسا آپ نے فرمایا 8 GB ہے، وہ جو 100 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں پتہ نہیں کس کس کے خلاف باتیں ہیں، کیا کچھ ہے۔ یہ تو اداروں پر بھی سوال ہے، اور پاکستان کی سالمیت پر بھی سوال اٹھ جائے گا کہ کیسے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور یہ جو لوگ اقتدار میں ہیں، یہ کس کس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی چیئرمین نیب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی اور ادارے کے سر۔ مجھے مبینہ طور پر ایک اطلاع ہے کہ بہت سے اداروں کے سربراہوں کے خلاف باتیں کی گئی ہیں اس گفتگو میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کیا پاکستانی عوام کا بھی کوئی سوچتے ہیں یا پاکستان کا بھی کوئی سوچتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جو آپ کی بات ہے یا فواد چودھری نے کی ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ یہ گفتگو کیسے باہر آ گئی، لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ گفتگو کیا ہے؟ کیا پاکستان کے مفاد میں گفتگو ہے؟ قطعاً نہیں۔ کسی خاندان کے مفاد میں ہے؟ یس۔ کسی ایک پارٹی کے مفاد میں ہے؟ یس۔ چوروں کے مفاد میں ہے؟ یس۔ ایک سزا یافتہ شخص فیصلے کرتا پھر رہا ہے؟ یس۔ یہ گفتگو، اس گفتگو کا نہ پاکستان کو فائدہ ہے نہ پاکستان کے عوام کو۔ کوئی پاکستان کے لیے منصوبہ بن رہا ہوتا اور وہ گفتگو لیک ہوتی تو میں یہاں بیٹھا علوی صاحب آپ کی موجودگی میں داد دیتا ان کو کہ یہ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، پاکستان کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں یا پاکستانی لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ پاکستانی لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا انہوں نے اور اپنے کاروباروں کا سوچ رہے ہیں۔
صحیح ہے جی. آج عمران خان کا کرک میں جلسہ تھا اور کرک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس موضوع کو بھی اپنے خطاب کا حصہ بنایا. انہوں نے وہاں کافی کڑوی کسیلی بھی باتیں کیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم جو ہے وہ بھارت سے کچھ ایٹمی پلانٹ منگوا رہی ہے, کیا کیا کرنا چاہ رہی ہے, بہت ساری باتیں. عمران خان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کہا, انہی کی زبانی سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. عمران خان کہ گریڈ اسٹیشن بتا دو میرے وہ دماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں. گریڈ اسٹیشن کرک, گریڈ اسٹیشن کا مطلب ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ سرکاری طور پہ بنا دو. سرکاری طور کا مطلب کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بنا دو. تو ان دو خاندانوں کو تو میرٹ کا مطلب ہی نہیں پتا. ہم سارے مل کے اس ملک میں الیکشن کی طرف جائیں گے اور ان الیکشن کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ جو دو مافیا, زرداری مافیا اور شریف مافیا, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کو پاکستان کی پولیٹکس سے الیکشن کے بعد شکست دیں گے. جی, آپ نے عمران خان کی گفتگو سنی اور دونوں حصوں میں وہ مختلف گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے اس پہ تبصرہ کریں گے اور تفصیل سے بتائیں گے کہ اس میں ان کا کیا مدعا کیا ہے, پس منظر کیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گفتگو سنائی تھی اور گفتگو آپ نے سنی. اب اس کے پہ تبصرہ لیتے ہیں مظہر برلاس صاحب کا کہ مظہر برلاس صاحب کیا کہتے ہیں جی عمران خان نے جو کہا ہے اس پہ. مولوی صاحب, عمران خان بنیادی طور پر تو کرکٹر ہے. اس کو کوئی لوز بال دیں گے تو وہ اس سے ظاہر ہے کوئی برا سلوک تو نہیں کرے گا, اچھا سلوک کرے گا. تو اب حکومتی ایوانوں سے یہ جو لیکس ہوئی ہیں آڈیو کی شکل میں, تو اس گفتگو کو ظاہر ہے عمران خان تو جلسوں میں معاف نہیں کرے گا. وہ تو لوز بالیں جتنی اس کو ملیں گی وہ چھکے مارے گا. ٹھیک ہے, تو آج اس نے وہی کیا. تو وہ آئندہ بھی میرا خیال ہے کرے گا. اس کو چلائے گا کچھ دن مزید. ہو سکتا ہے اس کی پارٹی اس کو کورٹ میں بھی لے جائے اس معاملے کو. ٹھیک ہے, چونکہ وہ جو وکلا ہیں وہ تو گئے ہوں گے اس کے پاس, جو ماہرین ہیں ان کے, کہ جناب یہ کیس بھی کر دیں, وہ کیس بھی کر دیں, فلاں کیس بھی کر دیں. تو دو کیس تو سیدھے سادھے ان کے بنتے ہیں نا. ایک تو وہ جو بزنس والا ہے, دوسرا نیشنل اسمبلی والا. صحیح. اور وہ کیس بھی لگا ہوا ہے کورٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان اس پہ ابھی کھیلیں گے. عمران خان ابھی اس پہ کھیلیں گے. جی, اس حوالے سے طلال چودھری نے آج کچھ گفتگو کی آڈیو لیکس پہ, کیونکہ بات چل رہی ہے. تو طلال چودھری نے ایک ریسپانس دیا, اس کے اوپر ریاکشن دیا. انہوں نے کیا کہا, ان کا کیا خیال ہے ساری صورتحال کے بارے میں, آڈیو لیکس ہونے کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں, انہی کی زبانی سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. طلال چودھری. ہاؤس اگر سیف نہیں ہے تو پھر پاکستان کا کون سا بلڈنگ یا کون سا دفتر ہے وہ سیف ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کا ڈیٹا اور باتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر بکا کریں گی, چوک اور چوراہوں میں ہوا کریں گی. تحقیقات تو ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو نشانہ کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ عمران خان کی وہی خلائی باقیات ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لائیں؟ جی, گفتگو میں بھی یہ نہیں کہا گیا مریم نواز نے کہ ہیرے لے لو یا مجھے ہیرے دے دو اور اپنا کام کروا لو. شہباز شریف کے UN کے دورے کی کامیابی کے بعد آپ کو دورے پڑنے لگے. سائبر لیکس کا حملہ جو ہے وہ کیا ہے. عمران خان کی عادت ہے کہ وہ پہلے گریبان کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پاؤں پڑ جاتے ہیں. جی مظہر اللہ صاحب, ان کی گفتگو پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ تبصرہ تو ہو چکا ہے. البتہ جو انہوں نے قومی سالمیت کی بات کی, اس میں قومی سالمیت والی تو بات ہی نہیں. یہ تو بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں اور جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. جہاں تک انہوں نے وزیر اعظم کے دورے کی بات کی ہے تو جناب والا کوئی ایک شاید افریقی ملک کا سربراہ وہاں بیٹھا تھا, باقی تو سفیر اور نائب سفیر لیول کے لوگ کچھ بیٹھے تھے.
اقوام متحدہ نے اپیل کی تھی دنیا سے کہ پاکستان کو $150 ملین چاہیے، اور اقوام متحدہ کی تگ و دو کے بعد $50 ملین اکٹھے ہوئے۔ پھر امریکنز نے کچھ مدد کی تو $9 ملین انہوں نے دیے، تو $59 ملین ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جو یو این نے اپیل کی اس کا نصف بھی حاصل نہیں ہو سکا، صحیح ہے، اور ابھی ہمارے معاشی حالات بھی خراب ہیں۔ باقی تحقیقات یہ شوق سے کریں، ڈان لیکس کس نے کی تھی، انہوں نے کی تھی، وہ پھر لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ صحیح ہو گیا جی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا اور سی پیک معاہدے کو رول بیک کیا تھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اگرچہ وہ پہلے بھی یہ الزام لگا چکے ہیں، لیکن آج انہوں نے اس الزام کو دوبارہ دہرایا۔ مولانا فضل الرحمان نے اور بھی کچھ گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ سال کے تجربے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی تھی، تو پھر پاکستان کے ایک ایسے شہری کو اور پاکستان کے ایک ایسے بیٹے کو کیوں نہ پاکستان لا کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عمران کی حکومت نے سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا، بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دو ملکوں کے درمیان جب معاہدات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کانفیڈینشلز بھی ہوتی ہیں، تو اس کے دستاویزات کے جو خفیہ حصے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو فراہم کیے، وہ انہوں نے IMF کو فراہم کیے۔ میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ ڈالے اس مسئلے پہ، کس نے یہ ہیک کیے ہیں ہمارے وہاں کے گفتگو کو، تو اس پر ہمیں ریاستی سطح پر ہمیں مضبوط ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور اس کے خلاف مضبوط کارروائی ہونی چاہیے۔ بڑا سنگین الزام ہے کہ عمران خان نے سی پیک معاہدے کی خفیہ دستاویزات امریکہ کے حوالے کر دیں اور IMF کے حوالے کر دیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے بڑی عجیب طرح کا یہ جھوٹ ہے، میں تو اس کو الزام ہی کہوں گا، اس لیے کہ اگر عمران خان امریکہ کو چائنا کے خلاف چیزیں فراہم کر رہا تھا تو عمران خان کی بقول عمران خان کے حکومت ختم کرانے میں امریکیوں کا کردار ہے، تو اس سے تو ایک بات واضح ہوگی کہ مولانا صاحب بس ایسے ہی روا روی میں باتیں کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے معیشت کی بات کی، ان کی حکومت نے 5 مہینوں میں لوگوں کا جو حال کیا ہے، اور پھر انہوں نے ڈار صاحب کی مثال دی، تو حضور ڈار صاحب نے اس ملک سے بڑی منی لانڈرنگ کروائی، تو ڈار صاحب تو اس کے بڑے ماہر ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ باقی مولانا صاحب، مجھے خوشی ہوتی کہ مولانا صاحب ٹرانسجنڈر پہ بولتے، ایک مذہبی جماعت کے رہنما ہیں، اور مولانا صاحب جب ان کا حکومتی وفد فرانس کے صدر سے بڑی خوشگپیاں لگا رہا تھا اور ہاتھ ملا رہے تھے مرد و خواتین سب، تو اس پر مولانا صاحب بولتے، اور اس پر ان کا عشق رسول اگر جاگتا تو میں سمجھتا کہ یہ لوگ کوئی سیریس ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے جو مذہبی طبقات ہیں وہ اپنے اقتدار کے فائدے کے لیے بڑکے مارتے ہیں، اپنے اقتدار کے فائدے کے لیے عشق رسول جگا لیتے ہیں، اور جب اقتدار مل جاتا ہے تو وہ ساری محبت بھول جاتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کے بہت سے فالورز ہیں، آپ لوگوں کو جو کام بھی کریں آپ دل سے کرنا چاہیے۔ آپ عمران خان کی حکومت میں تو کہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو، اور جب آپ کی حکومت ہوتی ہے تو فرانس کے صدر سے آپ جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کا وفد اسرائیل گیا اس پر بھی مولانا صاحب بولے۔ مولانا صاحب جرنیلوں پر تو بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ بڑھے بڑھے جرنیل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کی اپنی حکومت کے بارے میں بھی ارشاد فرمانا چاہیے ان کو۔ بڑے معزز آدمی ہیں، مذہبی جماعت کے رہنما ہیں، کیا قائد اعظم کے اصولوں کو فراموش کر کے مولانا صاحب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، مولانا صاحب کے حوالے سے جو بھی مولانا نے گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی، اور مولانا صاحب کی گفتگو پر جو مظہر اللہ صاحب کا نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ واپس پلٹتے ہیں اور مزید جو خبریں ہیں ان پہ بھی بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا کلپ آپ کو سنایا تھا, اس پہ تبصرہ بھی کیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے ایک بات اور بھی کی مظہر اللہ صاحب کہ پی ٹی آئی چیئرمین بتائیں گے کہ ایکس وائی زیڈ کون ہے. یہ تو پی ٹی آئی چیئرمین ہی بتا سکتے ہیں جی, مجھے کیا پتہ. اور مولانا صاحب نے ان سے پوچھا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی بتا دیں. ہمیں کیا پتہ اے بی سی ڈی ای ایف, ہمیں تو پوری انگریزی کا ہی نہیں پتہ, اتنی انگریزی آتی نہیں, تو ایکس وائی زیڈ تک ہم کدھر پہنچ جائیں. صحیح ہو گیا جی. مریم اے بی سی کا نہیں پتہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ 5 کیرٹ ہیرے کے لیے حکومتی پالیسی بدلنے والے آج دوسروں پر بہتان تراشی کر رہا ہے. اس آڈیو میں شوکت ترین اور آپ کے صوبائی وزراء کی پاکستان دشمنی جیسی کوئی بات نہیں ہے جس پہ آپ نے پوری تقریر کی ہے. مریم اورنگزیب, یہ بات اس نے طلال چودھری نے بھی کی تھی ہیرے والی. تو ڈان لیکس کیا تھی, مجھے تو یہ سمجھ آیا نا کہ ڈان لیکس کیا تھی. اور یہ انڈیا سے تجارت یا مال منگوانا اور چھپ کے منگوانا, یہ کیا ہے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو وزیر اطلاعات ہیں, انہیں سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ لوگ ماضی میں بھی جھانکتے ہیں, تو ماضی سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ خیال رکھنا چاہیے. صحیح ہے جی, مریم اورنگزیب صاحبہ کو خیال رکھنا چاہیے. اچھا, عراق میں زائرین جو ہیں وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں, پاکستانی زائرین خاص طور پر, اور باقی بھی یقیناً ہوں گے, لیکن پاکستانی زائرین نے جی ٹی وی سے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ انہیں مشکلات یہ ہیں کہ پہلے یہاں جو بائی ٹرین یا بائی بسز جو لوگ قافلے جاتے تھے ان سے سامان لے لیا جاتا تھا, ان سے خاص طور پر پاسپورٹ لے لیا جاتا تھا, اور انہیں کہا جاتا تھا کہ واپسی پہ آپ پاسپورٹ فراہم کریں, آپ کو واپس کیا جائے گا. ابھی یہ کام خاص طور پر جہازوں پہ جانے والے لوگوں سے کیا جا رہا ہے. انہیں وہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ مالدار ہیں, تکڑی پارٹیاں ہیں, تو جیسے ہی وہ جس ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں وہاں ان سے پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا بغداد کا ٹکٹ ہے, وہ بغداد ایئرپورٹ پہ اترے, ان سے پاسپورٹ لے لیا گیا. لیکن ان لوگوں نے جب آگے شام جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ پاسپورٹ نہیں دیتے. مبینہ طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ پاسپورٹ لینے کے لیے پھر منت ترلہ کر کے کوئی $100 جو ہے وہ دینا پڑتا ہے, پھر پاسپورٹ ملتا ہے. پھر اس پاسپورٹ کو لے کے جب وہ شام کا سفر کرتے ہیں, شام سے واپس آتے ہیں, تو نجف پہ جب اترتے ہیں تو نجف ایئرپورٹ پہ پھر وہ پاسپورٹ چھین لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا. پھر جب واپسی کی بات کی جاتی ہے تو پھر $200 مانگے جاتے ہیں, کیونکہ جو یہاں سے جاتے ہیں ان کا ریٹرن ٹکٹ بغداد کا ہوتا ہے. مظہر اللہ صاحب, اس ساری صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اچھا جی, ایک تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ اپنے اظہار عقیدت کے لیے جاتے ہیں اور ان سے لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. ایسے میں ایک یہاں پہ جملہ کہوں گا پیر نور الحق قادری کے لیے کہ جب وہ وزیر تھے مذہبی امور کے, تو انہوں نے کربلا میں پاکستان ہاؤس بنایا, زائرین کی سہولتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا آدمی مذہبی امور کا وزیر ہے. پہلے تو اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. دوسرا, میں بلاول بھٹو زرداری سے گزارش کروں گا کہ آپ وزیر خارجہ اس ملک کے, آپ بات کریں, چونکہ آپ کے والدین اور آپ کے نانا یہ ایک خاص عقیدت رکھتے تھے عراق سے بھی اور شام سے بھی, اور وہاں موجود ہستیوں سے بھی. صحیح. تو اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب سے بات ہے, توری صاحب بھی, انہوں نے بھی عراقی سے بات کی تھی, ان کو بھی چاہیے کہ یہ کرپشن مافیا کے اوپر اور بات رانا کریں. ثناء اللہ بھی بڑھ کے تو بہت مارتے ہیں, وہ بات کریں کہ بھائی یہ غریب پاکستانی ہیں اور یہ بمشکل پیسے اکٹھے کر کے اپنے عشق کی خاطر روضہ حسین پہ جاتے ہیں, روضہ علی پہ جاتے ہیں, یا بغداد جاتے ہیں شاہ عبد القادر جیلانی کے, ہاں, یا غوث پاک کے ادھر جاتے ہیں, یا پھر شام میں بی بی کے ہاں حاضری دینے جاتے ہیں. تو $100 آپ پہلے لوٹ لیتے ہیں, $200 بعد میں لوٹتے ہیں. تو یہ سوچیں کہ آپ کے ملک کے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے, اور کوئی آفیشیل نہیں ہے, یہ لوٹ مار مافیا کر رہا ہے. تو خدارا ہمارا فارن آفس بھی اس پہ توجہ دے, ہمارے حکمران اس پہ توجہ دیں. آپ کے ملک کے غریب شہری, غریب زائرین جاتے ہیں اور انہیں لوٹ لیا جاتا ہے. لوٹ مار سے تو بچائیں لوگوں کو, یہ بہت ضروری ہے جی. لوٹ مار سے بچانے کے لیے بہرحال حکومتی اکابرین کو اس پہ بات کرنی چاہیے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے.
ہر جگہ پہ کرپشن مافیا موجود ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، دیگر ممالک میں بھی ہے، لیکن جب یہ کرپٹ مافیا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، دوسرے ممالک کے مہمانوں سے، دوسرے ممالک کے لوگوں سے اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اس ملک کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، اس ملک کے وقار پہ حرف آتا ہے۔ اور اسی طرح عراق کے حکام بھی یقیناً توجہ دلانے کے بعد شاید اس کے اوپر نوٹس لیں کہ بغداد ایئرپورٹ پہ، نجف ایئرپورٹ پہ یا دوسرے ایئرپورٹس پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے کان کھینچے جائیں، اور حکومت پاکستان کو بھی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔